नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 81 का तर्जुमा और तफसीर देखते हैं। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 81 के तर्जुमा से। क्यों नहीं जिसने बुराई कमाई और इसके गुनाह ने इसे घेरे में ले लिया, तो वो लोग आग वाले हैं और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 81 की तफसीर देखते हैं। क्यों नहीं जिसने बुराई कमाई और इसके गुनाह ने इसे घेरे में ले लिया से मुराद वो हैं जिन्होंने कुफ्र और शिर्क किया। गुनाह ने इसे घेरे में ले लिया से मुराद है वो किसी ऐसे गुनाह का इर्तिकाब करें जिसके बाद कोई नेक अमल आखिरत के लिए कारआमद ना हो, और वो गुनाह कुफ्र और शिर्क है, यानी बुराइयों के घेरे में ही इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। यानी जिसके शिर्क के गुनाह ने इसे घेर लिया हो, जब तक इंसान शिर्क नहीं करता इसके अलावा कोई गुनाह इंसान को चारों तरफ से नहीं घेरता। ये वाहिद गुनाह है जिसके साथ किया जाने वाला हर अमल बेफ़ायदा है। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान शिर्क करता है और साथ गरीबों की मदद करता है, तो इसके शिर्क के सामने इसका कोई भी अच्छा अमल उसको आखिरत का फ़ायदा नहीं दे सकता। ये तो मुमकिन है कि उसको उस नेक अमल के बदले दुनिया में दुनियावी नेमतें अता कर दी जाएं, आराम अता कर दिया जाए, दौलत अता कर दी जाए, लेकिन आखिरत में उसका हिस्सा नहीं जब तक कि वो शिर्क अपने दिल में छुपाए हुए है। तो वो लोग आग वाले हैं और इसमें हमेशा रहने वाले हैं। शिर्क ऐसा गुनाह है जो हमेशा के लिए जहन्नुम में रहने का सबब बनेगा, जबकि बाकी गुनाहों के मुजरिम अपनी सज़ा के बाद निकाल लिए जाएंगे। यानी जो शिर्क नहीं करता वो जहन्नुम में मुकर्रर मुद्दत तक रहेगा, जब तक कि अपने गुनाहों की सज़ा ना भुगत ले, उसके बाद उसको निकाल लिया जाएगा। और जहन्नुम में हमेशा हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ काफिर और मुशरिक रहेंगे। सूरह निसा आयत नंबर 123 और 124 का तर्जुमा है। न तुम्हारी तमन्नाओं पर मदार है और न अहले किताब की तमन्नाओं पर। जो कोई भी बुरा अमल करेगा इसे इसकी सज़ा दी जाएगी, और वो अल्लाह ताला के सिवा ना कोई दोस्त पाएगा ना कोई मददगार। और जो भी नेक अमाल में से कोई भी अमल करे, मर्द हो औरत, और वो मोमिन हो, तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे और इन पर खजूर के गुठली के बराबर भी जुल्म ना किया जाएगा। मुस्नद अहमद का हवाला नंबर 402403/1 है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटे और हकीर गुनाहों से भी बचो, क्योंकि ये भी जमा होकर आदमी की हलाकत और बर्बादी का बायस बन जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर फरमाया, जैसे कुछ लोग जंगल में जमा हों और जब खाना पकाने का वक्त आ जाए तो एक एक आदमी एक एक लकड़ी ले आए, हत्ता कि इससे लकड़ियों का एक ढेर लग जाए और वो इसे आग लगा दें, और उन्होंने जो कुछ उसमें डाला है इसे पका लें। अब इस हदीस पर गौर करने के बाद हमें ये समझना है कि हमें सिर्फ कबीरा गुनाहों से नहीं बचना, बल्कि सगीरा गुनाहों से भी बहुत कोशिश के साथ बचना है। और हमें सगीरा और कबीरा तमाम गुनाहों से बचने की अपनी मुकम्मल कोशिश करनी है, और इसके लिए अल्लाह ताला की मदद मांगनी है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह की मदद के साथ ही हम शैतान के शर और गुनाहों से बच सकते हैं, वरना हम बहुत कमज़ोर हैं। ये छोटे गुनाह दरअसल सीढ़ी का काम करते हैं, और शैतान हमारे दिलों में ये बात डालता रहता है कि इन गुनाहों की कोई बड़ी सज़ा नहीं, कोई बात नहीं, छोटे मोटे गुनाह सरज़द हो जाते हैं। ये दरअसल शैतान का तरीक़ा वारदात है। छोटे गुनाह करते करते हमारे दिल स्याह नुक्तों से भर जाते हैं और हम एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते गुनाह कबीरा तक पहुंच जाते हैं, और हम ये समझ रहे होते हैं कि हम तो छोटे मोटे गुनाह कर रहे हैं, हम तो कबीरा गुनाहों से बच रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। किसी के मोबाइल पे कोई रिंगटोन लगी होती है, कोई गाना लगा होता है चंद सेकंड का,
ہم سنتے ہیں، ہمیں سننے میں اچھا لگتا ہے، یا شیطان ہمیں اس کو اور خوشنما کر کے ہمارے دل میں اس کے لیے ایک کشش ڈال دیتا ہے، اور پھر ہم ڈھونڈتے ہیں جب فارغ وقت میں بیٹھتے ہیں کہ یہ گانا کس سنگر کا ہے۔ میں نے اس وقت سنا تھا تھوڑا سا، بہت اچھا گانا تھا، اور ہم جب سنگر ڈھونڈتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ سنگر کا گانا ہے، دیکھتے ہیں یہ کس فلم کا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس فلم کا ٹریلر کیسا ہے، اور پھر ٹریلر دیکھنے کے بعد کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ایک فلم ہے ہم دیکھ لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، ایک فلم ہی ہے نا۔ اور وہ فلم دیکھ کر ہم اپنی سوچ اور اپنی نظر شیطان کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک چند سیکنڈ کے گانے سے۔ ایک چند سیکنڈ کا گانا ہمارے کان میں پڑا اور ہم شیطان کے جال میں پھنس گئے، اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ اور بہت سے گانے کفریہ کلمات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جب وہ گانا سن چکے ہوتے ہیں، فلم دیکھ چکے ہوتے ہیں، تو اگلے 2-4 دن ہم اس فلم کے خیالوں میں، اور وہ گانا بار بار ہمارے دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور بے خیالی میں ہم کئی بار وہ گانا گنگناتے بھی ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ان لفظوں کو ادا کرنے سے ہم شرک کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری انگلی پکڑ کر، ہمیں بہلا پھسلا کر شیطان ہمیں کہاں تک لے آتا ہے، اور کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسا گناہ کر چکے ہیں، تو اس لیے ہم توبہ بھی نہیں کرتے، اور تجدید ایمان کا خیال بھی ہمارے دل میں نہیں آتا۔ آپ سوچیں کتنے خطرناک وار ہیں اس شیطان کے، اور کتنا سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ چھوٹے گناہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ آئیں ہم مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 82 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 82 کے ترجمہ سے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 82 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جنت میں وہ ایمان لانے کے بعد ہمیشہ رہیں گے، اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی۔ اور جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں نہ ہو۔ ایمان کا مطلب ہے دل سے تسلیم کرنا، اور اپنے اعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنا، اور اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دینا، اور دیکھنا کہ ہمارا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اب ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہی لوگ جنت والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں۔ جنت کی نعمتیں، راحتیں صرف ان کے لیے مخصوص ہیں جو اللہ تعالیٰ پر دل سے ایمان لائے اور اپنے اعمال سے اس ایمان کو ثابت کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی بنایا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر، تو وہ ہمیشہ کی زندگی میں عیش میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا، اور وہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، اور نہ وہ راحتیں کبھی کم ہوں گی۔ دراصل غور کیا جائے تو اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ان تمام سے زندگی خود بخود صراط مستقیم کی طرف چل پڑتی ہے، اور آخرت پر یقین سے انسان زیادہ ثابت قدمی سے اللہ کا حکم ماننے لگتا ہے۔ کتابوں میں ملنے والے تمام احکامات چاہے دنیا کی زندگی میں مشکل لگیں، لیکن ان پر عمل کر کے اور اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر کے وہ اللہ کی خوشنودی اور جنت حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ آج اگر میں اللہ کا حکم ماننے کے لیے اپنے نفس کے خلاف جاؤں گا تو آخرت میں میرا رب اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا۔
بخاری کی روایت نمبر 6544 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جہنم والو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں آنے والی مشکلات وقتی ہیں، اور جو اس زندگی میں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے نفس کی مخالف سمت میں جائے گا، اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کی راحتوں اور نعمتوں کی خوشخبری ہے۔ آئیں ہم مل کر دعا کریں کہ ہمارا رب ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو خود پر ایمان رکھنے والا، اپنے رب کا خوف رکھنے والا، اپنے رب سے امید باندھنے والا اور اپنے رب پر اعتماد کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔